مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج کل ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو مسیح یسوع نے کوہ کلوری پر اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، اور ہم جب ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں معافی کے لیے اپنے باپ سے درخواست کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم ڈاکو کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے اور وہ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ تیرا بیٹا یہ، اور شاگرد سے کہتا ہے کہ تیری ماں یہ ہے۔ پھر ہم کفارے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی پیاس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کام کو وہ تمام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور نجات کا وہ کام جو بیٹے کے سپرد باپ نے کیا تھا وہ اسے مکمل کرتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن جب ہم محبت کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت بائبل مقدس کا سینٹرل میسج ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیار سے پیش نہ آئیں، تو میرا خیال شاید پھر ہم مسیحی نہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ محبت رکھو۔ آج ہم اس محبت کے کلمہ پر بات کریں گے، اور بہت سے سوالات جو اکثر ان دنوں میں اس کلمہ کے تعلق سے کیے جاتے ہیں، آج ہم انہیں سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو خدا کے خادم اس کلمہ پر بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آئیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے مل کر ان سوالات کو بائبل مقدس کی روح سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خدا کے خادم جو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ریورنڈ رومل عزیز صاحب۔ پاشا صاحب، آج اس بہت ہی خاص اور اہم موضوع جو کہ کلمہ محبت ہے، اس پر میں آج کے اس پروگرام میں خدا کے لوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں خدا رب القدوس کا انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج مجھے آپ کے ساتھ اس خوبصورت اور مبارک نشست کا موقع فراہم کیا ہے، اور آپ کی محبت کا، اور اس کے بعد گواہی ٹیلی ویژن کا، اور اس کے بعد آپ کے اس خوبصورت پروگرام کا، خدا کے لوگ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے بلایا تاکہ میں اور آپ، ہم خداوند جو میرے اور آپ کے شافی ہیں، ان کی زبان اقدس سے جاری ہونے والے صلیبی کلمات میں سے ایک کے بارے میں، خدا کے کلام کی سچائیوں کے بارے میں سیکھ سکیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج کی نشست ہم کے لیے، ہم دونوں کے لیے، اور بالخصوص تمام حاضرین کے لیے انتہائی بابرکت ٹھہرے گی۔ اچھا سر، ہم جب اس کی میں تمہید کے بعد کی طرف آ رہا تھا، اور چونکہ یہ اپنے آپ میں ایک کلمہ جو ہے وہ خود ایک ٹائٹل ہے، اور وہ ٹائٹل محبت ہے، میں یہ جاننا چاہوں کہ عرف عام میں تو ہم اسی ٹائٹل کو جو ہے وہ محبت کا کلمہ کہتے ہیں، لیکن مسیحیت میں اس کا جو مفہوم ہے یا اس سے مراد کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ کیجئے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے۔ جناب محترم، ایک بات جس پر میں ایمان کامل رکھتا ہوں، انسان یا کوئی بھی بائبل مقدس کا علماء یا مفسرین خدا کے پاک کلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، میرے نزدیک کسی بھی رائے کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس خدا کے کلام کی ہے جو پاک روح کے وسیلہ مانگ کر بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اہمیت خدا کے کلام کی ہے کہ وہ ہمیں کیا بیان کرتا ہے، اور اگر آپ مجھ سے حقیقت پوچھئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات، ہم چونکہ تعلیم سے بے بہرہ لوگ ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ، تنقید نہیں ہے، تنقید بااصلاح ہو سکتی ہے، مگر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، پہلی بات، آج کا چنیدہ کلمہ جو تیسرا کلمہ ہے، یہ قطعی طور پہ محبت کا کلمہ نہیں ہے، اور اس کی ٹھوس بنیاد
میں آج آپ کو خدا کے کلام کے اندر سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جب میں نے پہلے عرض کیا کہ حرف عام میں جی ہم اسے محبت کا کلمہ کہتے ہیں، لیکن اصل جو اس کی روح ہے بال مقدس میں سے میں چاہوں گا کہ صحیح معنوں میں ہم اسے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جی، بائبل مقدس پوری ہی خدا کا کلام ہے، اور ابھی آپ نے چند لمحات پہلے فرمایا بھی ہے کہ خدا کے کلام کی جو بنیاد ہے یا جو محور ہے وہی محبت ہے۔ وہ سبب کیا ہے کہ خدا محبت ہے، اور چونکہ وہ کلمہ ہے تو وہ سراپا محبت ہے۔ تو یوں تو اگر دیکھا جائے تو یہ ساتوں صلیبی کلمات ہی محبت ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں پہلا کلمہ، پہلے کلمے میں ہی اس کی آغاز ابتدا ہی محبت سے ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جو محبت نہیں وہ معاف نہیں کر سکتا۔ معاف نہیں کر سکتا۔ کن کو؟ جنہوں نے اس کو لعن طعن کیا ہے، اس کو کاٹا ہے، کوڑے مارے ہیں، اس کے منہ پہ تھوکا ہے، اسے پیاس لگی، اسے انہوں نے سرکہ اسے دیا ہے، اور ابھی بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا کرتا لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک محبت کا کلمہ وہ ہے جو ڈاکو کو کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ ایک ڈاکو جو میرے اور آپ کے لیے سزائے موت کا حامل ہے، اور عدالت نے اور جج نے اسے تمام عوامل کے ثابت ہونے پہ سزائے موت کا اعلان دے دیا ہے، اور وہ ابھی وہاں پر کٹکہرے میں نہیں بلکہ اب وہ اپنی سزا کے عین موقع پر ہے۔ اس موقع پر اگر اس شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو میرے ساتھ آج سے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوگا، تو اس سے بڑی محبت یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔ جواب ہمارے پاس نہیں ملتا۔ مگر صاحب، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس تیسرے کلمے کی بنیاد دیکھیں، اس کی ابتدا دیکھیں، جو میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کی زبان پاک سے جاری ہوا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مفہوم جو میں اور آج آپ سیکھنے کے لیے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ آئیں نکالیں میں سر، دیکھیں۔ جی بالکل۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تیسرا کلمہ، اس کی ابتدا مقدس یوحنا 19ویں باب میں روح القدس کی رہنمائی میں جب تحریر فرماتے ہیں تو بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے 26ویں آیت میں، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ جناب محترم، اس وقت جس وقت میرے اور آپ کے فدیہ دینے والے خداوند مسیح یسوع صلیب پر ہیں، اس وقت ان کا بدن زخموں سے چور چور ہے، اور جگہ جگہ سے کٹا اور پھٹا ہوا ہے، اور جسم کا خون اور پانی بھالا لگنے کی وجہ سے بہہ نکلا ہے، اور اس وقت ان کی جو جسمانی حالت ہے وہ انتہائی کمزوری اور انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے۔ قابل کہہ لیں کہ بہت ہی غمناک اور دردناک وہ اس وقت لمحات میں سے اپنی زندگی میں سے گزر رہے ہیں۔ بظاہر عام فہم جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہی، ہمیں جو اس کا تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی ذمہ داری یا اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کلمے کی ابتدا دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، خداوند ایک لفظ یوز کرتے ہیں، اے عورت، اور یہ جو لفظ اے عورت ہے بنیادی طور پہ جو لفظ اردو کی بائبل میں استعمال ہوا ہے یہ اردو کا کمزور ترجمہ ہے۔ جب ہم یونانی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اے عورت کی جگہ جو یونانی بائبل میں لفظ ہے وہ ہے گنے۔ گنے کا ترجمہ جو انگلش میں کیا گیا ہے وہ ہے دا ریسپیکٹڈ ویمن۔ کیونکہ اس میں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرے اگلے سوال میں یہ موجود تھا کہ آیا اس جو لفظ اے عورت، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو بدتمیزی کہہ دیں یا اس کو کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایسا آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے۔ جی ہاں،
تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے، اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ عورت کوئی یہ لفظ ٹھیک ہے اردو کا ہے اور اسے کمزور بھی ہے، لیکن جو اصل متن میں ہے وہ کچھ اور ہے. اصل متن میں جو لفظ ہے وہ ہے دا ریسپیکٹڈ لیڈی. لیڈی. اور اردو لغات میں جب ہم ریسپیکٹڈ لیڈی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ ہے اے معزز خاتون. خاتون، بالکل ایسا ہی. خداوند یسوع اس وقت صلیب پر جان کنی کی حالت میں اپنی والدہ محترمہ سے مخاطب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. وہ لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں جو ایک اپنے آپ میں لقب ہے. لقب ہے، بالکل. یہ لقب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح گریٹ برٹن کی لیڈی ہیں اس وقت ملکہ الزبتھ کے لیے دا ریسپیکٹڈ لیڈی لفظ وہ لقب ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی وہی جو لقب ہے وہی استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے، وہی لقب ہے. اور خداوند یسوع اس عورت سے مخاطب ہیں جو معزز ہے. اور وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ خداوند یسوع کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو جس طرح یہوہ خدا نے بزرگ نوح سے کلام فرمایا، خدا نے اپنے بندہ بزرگ نوح کو فرمایا کہ تو کلام کی منادی کر اور کشتی تعمیر کر. سبب کیا ہے کہ دنیا کا گناہ بڑھ چکا ہے، میں اس کو غرق کروں گا. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو بزرگ موسیٰ 40 دن 40 رات پہاڑ پر رہے اور خدا نے پہاڑ پر اپنے بندہ موسیٰ سے بات کی، اسے کلام عطا کیا تاکہ قوم بنی اسرائیل کو منادی کی جا سکے. بالکل اسی طرح جس طرح بزرگ نوح کو فرمایا اور وہ 120 سال تک نہ صرف کشتی تعمیر کرتے رہے بلکہ کلام کی منادی کرتے رہے. اسی طرح بزرگ موسیٰ جو ہیں وہ آسمان پر اس پہاڑ پر گئے اور وہاں سے خدا کے کلام کو لے کر لوٹے. بالکل. آج خداوند یسوع اونچے پر ہیں اور خداوند یسوع اپنی ماں سے مخاطب نہیں، وہ بطور خالق اپنی مخلوق سے مخاطب ہے. اور مخلوق بھی کون ہے؟ جو صلیب کے نیچے کھڑی ہے. صلیب کے نیچے کھڑے ہونے کا سبب ہے، وہاں پر 4 عورتوں کا ذکر ہے، بالکل. ایک مرد کا ذکر ہے. 4 عورتوں میں بزرگہ سلومی ہے، کلپاس کی بیوی ہے، مریم مگدلینی ہے، اور میری اور آپ کی خداوند کی مقدسہ، میری اور آپ کی، ہم سب کی ایمانداروں کی ماں مریم ہے. 4 خواتین کا ذکر ہے. مگر جو بنیادی پہلو آج میں چاہتا ہوں ہم سیکھ لیں، مقدسہ ماں مریم معزز عورت ہیں، یہ لقب انسانوں کا دیا گیا نہیں. خداوند یسوع کی جب ہم پیدائش کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس متی اور لوکا باور کراتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے، تو جو عورتوں میں مبارک ہے. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے مقدسہ نہیں ہے وہ، بالکل. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے معزز نہیں ہے وہ. کلام مقدس بیان کرتا ہے اس کو. خدا یہوہ خدا خود اپنی زبان اقدس سے یہ جملہ، یہ لقب جاری کرتا ہے. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس طرح پاکیزگی میں ملوث کوئی عورت نہیں. اس کا مطلب میرے اور آپ کے خدا قدوس نے کل عالم کا طواف کیا ہے، اس کی پاک نگاہوں نے کل کائنات کا طواف کیا ہے. جب کوئی نہ پایا تو ایک ملا. اور اب وہ اس لائق ہے اس کا ایمان، اور ایمان با عمل اس کی زندگی کا وہ معیار ہے کہ وہ اپنے پاک روح کو اس بدن میں نازل کر سکتا ہے. چونکہ اس کی پاکیزگی کا معیار یہ ہے کہ خدا نے اپنا پاک روح اس میں نازل کیا اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ خدا کا پاک بیٹا اس بدن میں آیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ معزز نہیں بلکہ معزز سے بھی افضل ترین خاتون ہے. صلیب کے نیچے کیوں کھڑی ہے؟ یاد رکھیں. یہ میں ضرور پوچھوں گا آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہم یہیں سے رکھیں، لیکن ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کا کہ بریک لینی. بریک کے بعد میں ضرور یہ بات جاننا چاہوں گا کہ مقدسہ مریم کا وہاں ہونا کس بات کی دلیل ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا
ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم جو بات ہم نے بریک میں جانے سے پہلے چھوڑی اس کو بھی ہم ضرور اس بات کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ تیسرا کلمہ جو مسیح یسوع کی زبان مبارک سے صلیب پر ادا ہوا، محبت. اور اگر ہم اسے تھیولوجیکلی دیکھیں تو یہ کامل محبت ہے، کیونکہ اس سے کامل ہی، کیونکہ دینے والا جو ہے وہ خود کامل ہے اور اس نے اسے کامل بنایا. جی اپا صاحب، ہم جب بریک سے جانے میں پہلے بات کر رہے تھے، مقدسہ مریم کی وہاں موجودگی کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی دلیل ہے؟ پہلی بات، رومی حکومت کے سامنے یا یہودیوں کے ہاں خداوند یسوع مسیح سے پہلے اور کم و بیش مسیح خداوند کے بعد بھی عورتوں کو خاصا مقام حاصل نہیں رہا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخی طور پر اس کو جاننے کی کوشش کریں، جو کہ بہت اہم ہے، عورتوں کا وہاں صلیب کے نیچے ہونا یہودیوں کے لیے اور رومی حکومت کے جو سپاہی تھے ان کے لیے خاصا کوئی مضر صحت نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر سوال اٹھائیں. اس لیے وہ بآسانی وہاں پر موجود تھے کوہ کلوری پر. دوسری بات، خداوند یسوع مقدسہ ماں مریم کو کہتے ہیں اے عورت. اے عورت کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اس سے دو باتیں ہیں. پہلی بات، مقدسہ ماں مریم وہاں پہ اس لیے موجود تھی کہ وہ اپنے لخت جگر کو تڑپ اور محبت کی شدت اور غم کے قرار کے ساتھ وہاں پر دیکھ رہی تھی. وہاں پر اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھنے کے لیے موجود تھی، جو کہ بڑا عام فہم، جو قبول کرنے والا ایک جواب ہے کہ مقدسہ مریم کیوں تھی وہاں. وہ ماں تھی اس لیے موجود تھی. اس میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ اگر ہم عام فہم بات کریں تو ایک ماں اس طرح سے اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا یا اسے چھیدا جاتا ہوا وہ دیکھ شاید نہیں سکتی، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقدسہ مریم اس بات کو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ خدا کے اس کام کے مطابق جو اسے دیا گیا تھا وہ اسے یہاں پر پورا کر رہی تھی؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. مقدسہ مریم خدا کے پاک کلام کو جاننے والی خاتون تھی. وہ یہودی تھی، اور یہودی مائیں اپنی اولاد کو خدا کا کلام 12 سال کی عمر تک سکھاتے ہیں، اور 12 سال کی عمر میں وہ ایک عید مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں بار مٹسوا. یعنی جو یہودی بچہ عہد عتیق کی 39 کتابوں کو حفظ کر لیتا ہے، وہ 12 سال کی عمر میں اس کی سالگرہ منا کے اس کو بالغ تصور کیا جاتا ہے. مقدسہ ماں مریم خدا کے کلام کی سچائیوں اور بھیدوں سے کل واقفیت رکھتی تھی. اور جب فرشتہ آ کے انہیں فرماتا ہے کہ خدا کا پاک روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور اگر آپ وہاں 2 لفظ ہیں مقدسہ ماں مریم کی زبان پاک سے جو جاری ہوئے، وہ فرماتی ہیں تیرے کال کے موافق. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کال کو بہت اچھی طرح پہلے سے جانتی تھی. اس لیے وہ کہتی ہیں کہ وہ جو کال خدا کے کلام میں پہلے بیان کیا گیا ہے، وہ پیش گوئیوں کے وسیلے جو بتایا گیا ہے، آج میں اس کال کو اپنے اندر قبول کرتی ہوں. خداوند مقدسہ ماں مریم کی ماں اس لیے موجود تھی کہ وہ خدا کے کلام کو جانتی تھی. وہ اپنے بیٹے کی محبت کے غرض سے وہاں موجود تھی. اور دوسری بات، اگر آپ دیکھیں یہاں خداوند یسوع ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ. یہاں لکھا، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور دیکھ تیری ماں یہ. اس کا مطلب یہ ہے مقدسہ ماں مریم جو ماں کے طور پہ موجود ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے.
अगर आप और मैं हम बिलमुशाबा गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, अगर आपका ध्यान कुछ लम्हे के लिए उधर हो, मुझे आपको अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा, मुतवज्जा करना पड़ेगा। आपकी मुझे तवज्जो चाहिए ताकि हमारी गुफ्तगू मुकम्मल ठहर सके। लेकिन इसमें एक बात वो भी हो सकती है कि जब इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि अगर हम शुरू में ही चले जाएं तो मालूम कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि वो इन तमाम बातों को अपने दिल में रख कर सोचती रही है। अब क्या वो यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को सोच रही है कि जो मुझसे कहा गया था, आज ये सब कुछ पूरा हो रहा है कि वो उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। तो ये तमाम चीज़ें उसके उस वक़्त मौजूद चल रही हैं। बिल्कुल। खुदावंद यसू इन्हीं बातों के चलते जो उनके जहन में हैं और खुदा के कलाम के नविश्तों के पूरे होने को वो जानती थी, और आज वो अपनी आंखों से देख रही हैं, बनफ्स नफीस तजर्बे से गुजर रही हैं। खुदावंद यसू ने कहते हैं देख, वजह क्या है, इन बातों के चलते उनका ध्यान एक और जगह पे था, और वो जगह कौन सी थी, और उसी तरफ वो शागिर्द जो मोहब्बत का रसूल है, जो वो शागिर्द है जो जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील में खुदा के कलाम में आया है कि वो शागिर्द जिसे खुदावंद यसू अजीज़ रखते थे। और फिर वो शागिर्द जो हमेशा जब वो दस्तरखान लगाते थे खाने की मेज़ पर, जिसके बारे में कलाम गवाही देता है कि वो खुदावंद के दिल के पास बैठते थे और उनका कान खुदावंद के दिल की धड़कनों को सुनता था। वो महबूब रसूल, वो महबूब शागिर्द, उसको भी खुदावंद कहते हैं देख। इसका मतलब मोहब्बत से मुलब्बस माँ और सरापा मोहब्बत से भरा शागिर्द, इन दोनों का ध्यान आज अपने उस्ताद और अपने बेटे से हटकर कहीं और है। वो जगह कौन सी है? अगर आप 19वें बाब का मुताला करेंगे, कलमे से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर वाक़या है कि जो सिपाही हैं वो खुदावंद यसू का चोगा जो है वो कुर्ता लेते हैं, उसका कुर्रा डालते हैं, 4 हिस्से करते हैं, और उस कुर्ते की जो बनावट है वो बताई गई है। यहाँ लिखा है वो कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, अहद अतीक और यहूदी तारीख इस बात की शवाहद है कि जब भी खुदा किसी नबी को, पैगंबर को चुनता था माँ के बदन से, खुदा जब भी किसी इंसान को बादशाह बनने के लिए चुन लेता था तो माएँ अपने बेटे के लिए ख़ास कुर्ता सिला करती थी, और उसकी बुनाई जो थी वो हैंड निटिंग थी, हैंड स्टिचिंग थी। इसलिए यहाँ लिखा है वो बिन सिला था, सिला नहीं था, सरासर वो बुना हुआ था। दर हकीकत मुकद्दसा माँ मरियम, जिसने खुदा के नविश्तों पर ईमान रखकर उसे कबूल किया था और वो अब आंखों से देख रही थी, अब वो उस कुर्ते को भी देख रही थी जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई से खुद उसको बुना था। हर एक सुई के बुन के साथ उस माँ के जज्बात, उसकी मोहब्बत उसके साथ जुड़ी थी, उसके साथ उसके एहसासात का समुंदर पिन्हा था उस हर एक बुनाई में। वो बेटे को तो लान तान होता देखती हैं, कटा हुआ देखती हैं, उसके साथ वो उस कुर्ते को भी देखती हैं जो उसने अपने उस बेटे के लिए बनाया था, जो खुदा का ममसू था। खुदावंद यसू दर हकीकत बतौर खालिक मुखातब करते हैं और कहते हैं, ऐ मोअज़्ज़ज़ खातून, इस चोगे को छोड़ दे, इस खिदमत को छोड़ दे जो तूने अपने जज्बात और मोहब्बत से बनाई दे। और वही शागिर्द को कहते हैं कि तू भी इस खिदमत के चोगे को देखना छोड़ दे, जो दुनिया के दस्तूर और कानून के मुताबिक है। वो कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों को एक नई खिदमत देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह सलीब से कहते हैं, देख ऐ औरत, तेरा बेटा ये है। वो कहते हैं, आज से ऐ मोअज़्ज़ज़ खातून, तेरा बेटा ये है। आज से मैं तुझे एक नई खिदमत देता हूं, और खिदमत किसकी है? उसकी जो मोहब्बत का रसूल है। यूहन्ना रसूल कहते हैं खुदा मोहब्बत है। 3:16 में यूहन्ना में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, सबब क्या है
کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور یہ اس محبت کی کاملیت کا اظہار ہے جو کہ خدا یہوہ خدا نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع انہیں آج ذمہ داری سونپتے ہیں۔ در حقیقت یہ محبت کا کلمہ نہیں، یہ ذمہ داری کا کلمہ ہے، یہ کام کا کلمہ ہے، چونکہ ہم تحقیق و تفتیش سے بے بہرا لوگ ہیں۔ ہم سنی سنائی باتوں کو قبول کرتے اور لکیر کے فقیر بڑی معذرت کے ساتھ، بالکل ایسے ہی۔ اس لیے یہ کلمہ در حقیقت خدمت کا اور اس کلیسیا کی ابتدا کا آغاز کا دن ہے جو کلیسیا آسمانی خدا چاہتا ہے جس کی بنیاد رکھی جائے۔ مقدسہ ماں مریم کلیسیا ہے، مستقبل کی کلیسیا کے طور پہ وہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو گلیل میں خداوند یسوع گھر میں عبادت کر رہے تھے، کلام کی منادی کر رہے تھے، شاگرد آ کے کہتے ہیں، کچھ لوگ باہر سے آ کے کہتے ہیں آپ کے بھائی بہن باہر کھڑے ہیں، بلا رہے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا اپنی زبان سے فرماتے ہیں میرے بہن بھائی وہ نہیں ہیں جو باہر ہیں، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور عمل کے اظہار میں جب پطرس چھوڑ گیا، یعقوب چھوڑ گیا، دیگر ساتھی چھوڑ گئے، بڑے بڑے لقب اور باتیں کر کے بڑا حوصلہ بندھانے والے چھوڑ گئے، جو سراپا محبت ہے وہ وہاں کھڑا ہے، جو اپنے ایمان اپنے قول پر عمل کے ساتھ کھڑا ہے، جو ایمان با عمل شاگرد ہے۔ خداوند یسوع مقدسہ ماں مریم کو کہتے ہیں آج سے تیرا بیٹا یہ ہے جو تیرے جیسے ایمان کی سیرت کا پیدا کیا گیا، حقیقی بیٹا یہ ہے۔ اس لیے وہ دونوں صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں صلیب کے نیچے کھڑے ہونا آسان نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع فرماتے ہیں جو میرے پیچھے آنا چاہے دو کام کرے۔ کیا؟ پہلا کام اپنی خودی کا انکار کرے۔ خودی کا انکار ہوگا تو صلیب اٹھ جائے گی۔ اپنی میں کا، اپنے نالج کا، اپنے گھمنڈ کا، اپنی انا کا، اپنی بے جا عزت اور فہم کا وہ رد کرے، انکار کرے تو صلیب اٹھائے۔ صلیب لعنت کا نشان سمجھی جاتی تھی، آج بھی ہے۔ کوئی انسان آج اپنے آپ کو اپنے غلطیوں سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتا، کوئی آئینہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ محبوب صاحب کو آئینہ دکھانے کے شوقین بہت ہیں۔ صلیب کے نیچے وہ آئے گا جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ترک کرے گا، جو اپنی خودی کو رد کرے گا، جو اپنے آپ کو سیرت مسیح کے اوپر گامزن کرے گا۔ وہ میرا اور آپ کا منجی ایسا ہے جو صلیب پر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، اور آپ محبت کا آپ محبت کی آپ گہرائی ناپ ہی نہیں سکتے۔ خود ہی کہتا ہے انہیں معاف کر، اور خود ہی جواز بھی دیتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ جنہوں نے کاٹا، تھوکا، لان تان کیا، رسوا کیا، مذاق اڑایا، ان کا جواز خود بیان کرتا ہے۔ محبت کی کیا مثال دیں گے؟ یہ معراج ہے محبت کی کہ وہ مخاطب بھی ہے، وہ وکالت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ معاف کر کیونکہ یہ نہیں جان۔ اچھا یہاں ایک اور چیز، جیسے ہم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا اور یوحنا کا ذکر کیا ہم نے، وہاں پر ایک اور بھی خاتون تھی جو سلومی تھی، جس نے کسی وقت خداوند یسوع سے ایک فریاد رکھی تھی، ایک درخواست کی تھی، اور وہ درخواست اس کی یہ تھی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک میرا بیٹا دائنے ہو اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ بائیں ہو۔ تو اس بات کو یہاں پر اس کی موجودگی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اب یہاں پر وہ دیکھ رہی ہے، اور چونکہ اس وقت یسوع نے اس بات کو رد کر دیا تھا، تو رد جو کیا آج اس کا منظر جو ہے وہ اس کے سامنے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ آپ نے بہت درست سوال اٹھایا ہے میرے عزیز۔ بات یہ ہے جس لمحے بزرگہ سلومی نے یہ سوال اٹھایا تھا اپنے بیٹوں کی، انہوں نے جو ہے وہ خداوند کے حضور میں ایک فریاد رکھی تھی کہ جب کبھی آپ بادشاہی میں آئیں ضرور ان دونوں کو ان کو یاد رکھیں۔ سر یہاں بریک لیں گے، پھر ہم اور بریک کے بعد آ کر ضرور ہم اسی جگہ سے اس پوائنٹ کو لیں گے جہاں ہم اسے اس وقت منقطع کر رہے ہیں، تاکہ ہم بہتر طور پر لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیکن جو سوال ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ
सलोमी ने जो दरख्वास्त की थी और यसु ने उसकी दरख्वास्त को रद्द किया था, इस वक्त ये पस मंज़र जो है, जो मंजर कशी जो इस वक्त मौजूद है, वो हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे ताकि आप इस कलमा को और ज़्यादा बेहतर तौर पर आप सीख और समझ सकें। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम खुदा के लोग में ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सलोमी के हवाले से। यहाँ पर जैसा कि बात हो रही थी अपनी खुदी का इनकार करना और अपनी सलीब उठाना। क्या आज मैं और आप अपनी सलीब को उठाते हैं? क्योंकि बकौल शायर के, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सब के सर पे सलीब है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त 2 डाकू हैं, सलोमी वहाँ खड़ी हुई है और उसने खुदावंद से एक दरख्वास्त की थी। आज उसकी वो दरख्वास्त उसके सामने है। उस माँ की जो सोच है यहाँ पर, या वो क्या वो सोचती होगी कि अगर ये पूरी हो जाती तो आज मेरे बेटे कहाँ होते? क्या कहते हैं आप? जी, खुदावंद यीशु को जब ये सवाल उन्होंने उठाया, ये दरख्वास्त पेश की थी, अगर आप वो हवाला पढ़ें, अभी आपने फरमा भी दिया, खुदावंद यीशु ने उसी लम्हे उन्हें उसका जवाब भी दे दिया था कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये बाप के इख्तियार में है, किसे दाएं और किसे बाएं खड़ा करे। वो जवाब वहीं दे दिया गया था। मगर आज सलोमी सलीब के नीचे खड़ी हैं। हो सकता है कि उनके ज़हन में फिर एक दरख्वास्त का ये नादर मौका हो ज़हनी तौर पर कि जब दाएं बाएं 2 डाकू हैं जिनमें से एक को आज ही फिरदौस नसीब भी हो गई है, शायद मैं लब कुशाई करूं और मेरी फरियाद का मुझे जवाब मिल जाए। शायद वो इस नज़रिए से अब सोच रही होंगी डाकू की हयात के बाद। मगर जो बात आज मैं आप सब से, तमाम सुनने वालों से, तमाम कलीसिया ईमानदारों से करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, सलीब का निशान ज़रूर मोहब्बत का निशान है, मगर बात यह है कि जो लोग सलीब के पास खड़े हैं उनमें और मुकद्दसा मरियम में और मुकद्दस यूहन्ना रसूल में फ़र्क क्या है? यहाँ पर सलोमी जो है वो बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम की बहन है और फिर मरियम मगदलीनी भी हैं, फिर कुलेपास की अहलिया भी है। तो 3 मरियम है और 1 सलोमी है और 1 यूहन्ना है। मगर खुदावंद यीशु जब सलीब पर लब कुशाई करते हैं और इस मुबारक कलमे को बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि देख तेरी माँ और तेरा बेटा, ये है, इन दोनों से मुखातब होते हैं। बाकियों को रिश्तेदार भी हैं एक, और यीशु के पीछे चलने वाले भी मौजूद है। मुकद्दसा मरियम के 3 हम नाम खातूनें वहाँ खड़ी हैं। इसके बावजूद खिदमत कलीसिया की, खिदमत खादम की, खुदावंद यीशु ने उन्हें दी है जो ईमान बाअमल लोग हैं। खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा ईमान को और ईमान पर मबनी अमल को देखता है। खुदा के कलाम में आया है कि सुनना ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से, और जो ईमान कलाम से पैदा होता है उस कलाम के बारे में लिखा है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और बग़ैर अमाल के ईमान मुर्दा। ये दोनों मौजूदा कलीसिया और मौजूदा काहिन, मौजूदा खादम की आने वाली जलाली कलीसिया और जलाली खादम की एक सूरत है। लोग अक्सर कहते हैं कि कलीसिया का जन्म ईद पेंतिकोस्त शमाल 2 बाब से हुआ, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। कलीसिया का आगाज़ कोहे कलवरी पर, सलीब पर इस 3रे कलमे से हुआ। खुदावंद यस्सु
اپنے شاگرد کو، عزیز کو، جو خدا کے کلام کو سن کر ایمان لا کر اب عملی نمونے کے طور پہ خدا کی محبت کا مجسمہ بن کے صلیب کے نیچے کھڑا ہے۔ مقدسہ ماں مریم جن کو خدائے رب الجلیل نے پہلے سے چن لیا تھا، اپنے ایمان پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ ان کا معیار اس قدر بلند اور افضل ہے کہ وہ آج میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی ماں کی حیثیت سے صلیب کے نیچے کھڑی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ کلیسیا ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے، یہ کلیسیا کی بنیاد ہے، اور یہ کڑے کہاں ہیں؟ صلیب کے نیچے کھڑے۔ آج ہماری کلیسیائیں ایسٹر منا لیں، گڈ فرائیڈے منا لیں، پام سنڈے منا لیں، کرسمس پر یا عید ولادت المسیح پر بے جا کم عقلی کی بحث و تکرار میں پڑ جائیں، بپتسمے کی بے جا بحث و تکرار میں پڑ جائیں، پاک روح کی بے جا بحث و تکرار میں پڑ جائیں، جو صلیب کے نیچے نہیں کھڑا خدا اسے خدمت نہیں دے سکتا، خدا اسے ذمہ داری نہیں سونپ سکتا، نہ کلیسیا نہ خادم۔ اور آج اگر آپ دیکھیں ہماری کلیسیاؤں میں ابتری ہے، پریشانی ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گلی گلی چرچز ہیں، خادمین ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، مگر نتیجہ کیا ہے؟ صلیب کے نیچے ہم ہیں۔ اگر ہم صلیب کے نیچے کھڑے ہیں تو دو باتیں ہیں۔ ارارات کے پہاڑ پر بزرگ نوح کی کشتی ٹھہری تھی، خدا نے کہا تھا کشتی کے پہلو میں دروازہ رکھنا، اور وہ دروازہ میں کھولوں گا تو اپنے گھرانے کو لے کے نئی زندگی میں، نئے آسمان کے ساتھ، نئی زمین کے ساتھ، نئی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہو کے زندگی بسر کرنا۔ خداوند یسوع آج صلیب پر ہیں، پسلی پر بھالا مارا ہے، خون اور پانی بہہ نکلا ہے۔ جو صلیب کے نیچے کھڑی کلیسیا اور خادم ہیں وہ یسوع کے لہو اور کفارے سے پاک کی گئی کلیسیا۔ دوسرا مارکا یہ ہے جو پانی بہ نکلا ہے وہ خداوند یسوع کا پاک روح ہے جو انعام میں لہو سے دھل گئے لوگوں کو ملا ہے۔ خداوند یسوع بپتسمہ لے کر جب پانی سے باہر آتے ہیں، خدا کا پاک روح اترتا ہے اور آواز آتی ہے، کلام سنایا جاتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہ بیابان میں آزمانے کے لیے جائے جاتے ہیں۔ مقدس یوحنا آزمائے جا چکے ہیں، وہ چلے گئے اور واپس لوٹے کیونکہ وہ ایمان میں کھرے نکلے، وہ آزمائے گئے۔ مقدسہ ماں مریم وہ موت سے نہیں ڈری، خدا کے کلام پر عمل کر کے وہ وہاں کھڑی رہی۔ نتیجے کے طور میں انہیں کفارہ ملا اور کفارے کے ساتھ خدا کا پاک روح نصیب ہوا۔ عید پینتیکوست پہ جس کلیسیا کا جنم ہوا وہ جنم نہیں، وہ اس کی افزائش کی ایک شکل تھی۔ وہ لوگ 50 دن تک روزے اور دعا کے ساتھ بالا خانے پر تھے، اونچے پر تھے، جس طرح بزرگ موسیٰ 40 دن اور 40 رات اونچے پر تھے، پہاڑ پر تھے، اسی طرح جس طرح خداوند یسوع نے پہاڑی واز کیا اونچے پر، پہاڑ پر چڑھ کے۔ تو جب وہ اس ایمان کے معیار پر اتر گئے تو تب آسمان سے پاک روح کی آگ نازل ہوئی اور شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں، اور پھر وہ جو کلیسیا وہاں سے نکلی تھی 18 ممالک کی کلیسیا، لوگ ان سب نے جا کے افسس کے اندر، کرنتس کے اندر، انہوں نے جا کے دیگر علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں ملکوں میں پاک روح سے بھر کے کلیسیاں قائم کی، جن کا نتیجہ آج آپ اور میں ہیں۔ میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہاں ذمہ داری کی بات ہو گئی، ایک ذمہ داری دی گئی، ٹھیک کلیسیا، کیا ہم حقیقی طور پر یسوع کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں یا عارضی طور پر؟ کیونکہ یہ محبت کی بات ہو رہی ہے، کامل محبت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب جناب علی، بات یہ ہے، اس کلمے کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ یوحنا جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کو اپنے معلم، اپنے استاد کی فرمان کے مطابق فی الفور اسی لمحے اپنے گھر لے گئے، اور جو گھر لے گیا مقدسہ مریم کو، مقدس یوحنا نے افسس کے شہر میں جا کے گھر لیا۔ وہ گھر مقدسہ مریم کے نام سے لیا،
تاریخ اس بات کی گواہ ہے. وہاں پر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا. مقدس یوحنا اور مقدسہ ماں مریم جب تک حیات رہے انہوں نے کرنتھس میں، فلپوں میں اور وہاں کے دیگر تمام علاقوں میں منادی کی، دن رات خدمت کی اور کلیسیاں جنم دی. مقدسہ مریم جو ہیں وہ ماں ہیں، وہ کلیسیا ہے جو یسوع کے لہو اور پاک روح سے ملبس صلیب کے نیچے کھڑی کلیسیا ہے. اور وہ ماں کلیسیا ہے، وہ بانج نہیں ہے. ہر عورت ماں نہیں ہو سکتی، ہر ماں عورت ہوتی ہے. عورت ماں تب بنتی ہے جب وہ جنتی ہے. خداوند یسوع کہتے ہیں جو کلام تیرے اندر آج جنم لیا ہے اس کا حقیقی پھل یوحنا ہے. اور وہ کہتے ہیں اب اس ایمان پہ اب جا کے تم کلیسیاں قائم کرو. آج ہم اگر صلیب کے نیچے کھڑے ہیں، اگر آج ہم یسوع کے لہو میں پاک کیے گئے ہیں، اگر آج ہم پاک روح سے بھرے ہیں، تو پھر ہم پھلدار اور اولاد روحانی بچے جننے والی کلیسیا ہونی چاہیے. روحانی ایماندار سورما خادموں کی کلیسیا ہونی چاہیے. مگر میں اس بات کو بیان نہیں کروں گا، تناظر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. پیمانہ ایک ہے. خداوند یسوع کہتے ہیں مجھ سے جدا ہو کر تم جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں وہ پھل نہیں لا سکتی. ذمہ داری خدا نے انہیں دی ہے جو صلیب کے نیچے ایمان بعمل ہیں. مریم مگدلینی نے خدمت کی ہے مگر کلیسیا کی اور خادم کی ذمہ داری ان کو نہیں ملی. سلومی کو نہیں ملی، کلیپاس کی بیوی کو نہیں ملی. جو صلیب کے نیچے جو یسوع کے لہو اور پاک روح سے بھرے ہیں انہیں مل چکی ہے. اور انعام اور تحفے کے طور میں پاک روح ان کو ملا ہے. ان کی محنتوں کا نتیجہ آج 66 کتابیں مسیحی کلیسیا دنیا میں 45% آبادی کا جو حصہ لے کر بیٹھے ہیں. مگر آج ہمارے ہاں ہیلیلویا کے نعرے مارنے والے، اپنے آپ کو مسیحا کے پیروکار ماننے والے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، مگر اگر ہم خدا کے کلام کی تحقیق کریں تو بات پھل کی ہے. جو اس میں قائم ہے وہ پھلدار ہے. اور اگر میں اور آپ، ہماری قوم، ہماری کلیسیا پھلدار ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے بے جا اور غلط نامناسب الفاظ استعمال کیے. اور اگر ہم پھلدار ہیں تو پھر ہماری معاشی، سماجی، جسمانی، روحانی ترقی بھی دکھائی دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی. ہماری قوم چرچز میں بٹی ہوئی نہیں دکھائی دینی چاہیے. ایک گلی میں 6 گرجے 6 خادم، یہ نہیں نظر آنا چاہیے. میری اور آپ کی اولاد تعلیم یافتہ ہونی چاہیے. ہمارے رشتے ناتے، ہمارے نکاح پاک ہیں، پاک رہنے چاہیے. ہماری کلیسیائیں پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ وہ کلیسیا ہونی چاہیے جو صلیب کے نیچے کھڑی دکھائی دیتی ہے. باتیں اور خود ساختہ خادم اور خدمتیں تو بہت ہیں، نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آج فیصلہ کلیسیا پر ہے، فیصلہ مجھ پر، آپ پہ ہے. میں ایسی کوئی گستاخانہ جو ہے وہ قرارداد اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہتا جس کا خمیازہ بعد میں لوگ مجھے بھگتنے پہ مجبور کریں. موازنہ خدا کا کلام ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست نہیں. جو ڈالی مجھ میں قائم ہے، جو صلیب کے نیچے کھڑا ہے، خدا اسے خدمت دے گا، اس کو رستہ دکھائے گا اور وہ پھل لائے گی. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اس کلمہ پر ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً حقائق ان کے سامنے ہے، راستہ ان کے سامنے ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف، کس سمت میں جانا ہے. صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر صرف دیکھنا ہے یا اس چیز کو لینا بھی ہے، یہ اب ان کے اوپر ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین، آج کے اس کلمہ کو آپ نے سنا اور دیکھا بھی. جیسے بات ہو رہی ہے کہ فیصلہ آپ پر ہے. کیا ہم نے گزشتہ سالوں کی طرح اس گڈ فرائیڈے کو منانا ہے اور ان 7 صلیبی کلمات کو صرف رسمی طور پر سننا اور رسمی طور پر ہی ان پر عمل کرنا ہے، یا حقیقتاً بائبل مقدس کے جو اصول ہیں
या उसकी जो तालीम है उसके मुताबिक इसको इन पर अमल करना है सुनकर। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए, उसकी मुनादी के लिए, उसके इरशाद आज़म के लिए इस्तेमाल करते रहें। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें वक्त दें क्योंकि उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है। और आखिर में एक बात हमेशा कहता हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रखें, जिस तरह के यीशु ने यहाँ पर इस बात को कहा कि देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।